شیخ سٹارٹ کریں آپ. اسٹارٹ کر دیں؟ چلیں. جی. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 28 سے. جن کے پاس تبیین القرآن کا نسخہ یعنی تبیین القرآن تفسیر تبیین القرآن موجود ہے تو ان کے لیے صفحہ نمبر ہے پیج نمبر 460 460. اگر کسی کے پاس یہ نسخہ موجود نہیں ہے قرآن سے سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں تو سورہ توبہ آیت نمبر 28 شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. انما المشرکون، انما بے شک، المشرکون مشرک، بے شک مشرک لوگ، نجس نجس ہیں. نجس کا مطلب ہے نجاست ہیں، یعنی نجس ہیں، گندے ہیں. تو یہ جو گندگی یا نجاست ہے یہ کون سی نجاست مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین اور اکثر اہل علم کا قول یہ ہے کہ نجاست سے مراد باطنی نجاست ہے. باطنی نجاست کا مطلب کیا ہے؟ باطنی نجاست کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کا عقیدہ اور عمل گندا ہے. مشرکین گندے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے عقائد اور اعمال گندے ہیں. یہ نجاست باطنی اور یہ مراد ہے نجاست سے. نجاست ظاہری مراد نہیں. نجاست ظاہری کا مطلب کیا ہے؟ نجاست ظاہری کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ یہاں پر نجاست سے نجاست ظاہری مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی مشرک کو آپ نے اس کے جسم کو چھویا تو آپ کو وہ جگہ آپ کا ہاتھ دھونا ضروری ہو جائے. تو یہ ہوگا نجاست ظاہری کا مطلب. لیکن یہاں پر نجاست ظاہری مراد نہیں ہے بلکہ نجاست باطنی مراد ہے. تو مشرک نجس ہیں یعنی ان کے عقائد اور اعمال نجس. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہیں. فلا يقربوا المسجد الحرام، فلا يقربوا، بس وہ قریب نہ آئیں. فلا يقربوا، قرب يقرب کا مطلب قریب آنا، نزدیک آنا. فلا يقربوا، بس وہ قریب نہ آئیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے. بس وہ قریب نہ آئیں مسجد حرام کے. مسجد حرام سے مراد مسجد مکے کی مسجد حرام ہے. اور اسی طرح مسجد حرام پورے حرم کے حدود حرم کو بھی مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو اسی لیے اس آیت کے بعد مشرکین کے حدود حرم میں داخلے کو منع کر دیا گیا، یا ان کے حدود حرم میں داخل ہونے سے ان کو روک دیا گیا. فلا يقربوا المسجد الحرام، بس وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے. بعد عامہم ھذا، بعد عامہم ھذا، بعد ان کے اس سال کے. عام کہتے ہیں سال کو، عام عین الف میم، عام سال، ہم ان کے سال، ھذا اس، یعنی ان کے اس سال یعنی موجودہ سال کے بعد ان کے لیے حرم میں داخلہ ممنوع ہے. یہ جو ہے 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مکہ فتح ہونے کے بعد جو سب سے پہلا حج ہوا وہ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس حج میں حضرت ابوبکر کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا، امیر حج بنا کر. تو یہ 9 ہجری کا سال تھا اور اسی سال سارے مشرکین کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا. ایک تو اعلان برات کیا گیا مشرکین سے، دوسرے یہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ سال سے حج میں کوئی مشرک نہیں آئے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کرے گا. نیچے کی حدیث دیکھیں
آیت نمبر 28 کے ضمن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تھا اس حج میں جو ابو بکر کی نگرانی میں ہوا تھا، یعنی حجۃ الوداع سے پہلے والے حج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ سنو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج پر نہ آئے اور ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہ کرے، فلا یقرب المسجد الحرام، بس وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم خوف کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ اور اگر، خِفْتُمْ تم نے خوف کیا، خافا یا خافو خوفن سے خفتم ہے، خوف اگر تم نے خوف کیا، عیلتن، عیلتن کا مطلب ہے فقر کا، مفلسی کا، اور اگر تم نے خوف کیا فقر اور مفلسی کا، فسوف یغنیکم اللہ، فسوف تو ان قریب، یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تم کو، غنی کر دے گا یعنی بے نیاز کر دے گا تم کو، مالدار کر دے گا تم کو، فسوف یغنیکم اللہ تو ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر اس نے چاہا۔ اچھا یہاں پر وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً کا مطلب کیا ہوا پھر، اور اگر تم نے خوف کیا مفلسی کا، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں اور حدود حرم میں مشرکین کے داخلے کو ممنوع قرار دیا، تو اس کے بعد بعض مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ چونکہ سارے عرب والے اور اسی طرح مشرکین یہاں مکے میں جمع ہوتے ہیں حج کے موسم میں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر بیپار لگتا ہے، بزنس ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے فائدہ ہے بزنس میں، تو اب اگر مشرکین پر پابندی لگ جائے گی تو پھر جو ہے نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم نے خوف کیا مفلسی کا، کہ مشرکین پر اگر حرم کو بند کر دیا گیا، ان کی آمد پر پابندی لگا دی گئی، تو یہاں کا لوگوں کا آنا کم ہو جائے گا، تو بزنس ٹھپ پڑ جائے گا، کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا اور اس سے نقصان ہوگا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم مفلسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، تم مشرکین کے محتاج نہیں رہو گے، مشرکین کہ تم ضرورت مند نہیں رہو گے، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اور تمہاری فقر کو مالداری سے بدل دے گا، تو اور ایسے جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوا، بعد میں جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ ایسا کھولا کہ مسلمانوں کے اوپر خیر کے اور مالداری کے دروازے کھل گئے، اور اسی طریقے سے حج کا معاملہ بھی سارا جزیرۃ العرب خود مسلمان ہو گیا، اور پہلے سے زیادہ، اور پھر آگے چل کر اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، اور حجاج کرام موسم حج میں پہلے سے زیادہ زمانے جاہلیت سے بہت زیادہ تعداد میں حج کے لیے مکہ آنے لگے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم نے خوف کیا عیلتن مفلسی کا، فسوف یغنیکم اللہ تو ان قریب یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تم کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر اس نے چاہا، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علیم بہت علم والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قاتلوا قتال کرو، قتال کرو کا مطلب کیا ہے، قتال یعنی جنگ کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، لڑو، قتال کرو، قاتلو یہ امر کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے قاتلو قتال کرو، جہاد کرو، جنگ کرو، الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان سے، الذین ان سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ یوم آخر پر، قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون اور نہ وہ حرام ٹھہراتے ہیں، ولا یحرمون حرم یحرم حرام ٹھہرانا، حرام کرنا، اور نہ وہ حرام ٹھہراتے ہیں، ما حرم اللہ اس کو جسے حرام کیا ہے اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے،
قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ وہ حرام ٹھہراتے ہیں اس کو جسے حرام ٹھہرایا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور وہ نہیں قبول کرتے، یدینون، اور وہ نہیں قبول کرتے، دین الحق، دین حق کو، یعنی ان سے قتال کرو، ان سے قتال کرو، ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر، اور اور وہ حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جسے حرام ٹھہرایا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور وہ قبول نہیں کرتے دین الحق، دین حق کو یعنی دین اسلام، ایسے لوگوں سے قتال کرو۔ پھر ان کے آگے مزید یہ کون لوگ ہیں، یہ آ گیا ہے، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب سے۔ تو پہلے آیت میں اوپر جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مشرکین کا ذکر تھا اور مشرکین سے قتال کا ذکر تھا، اس پس منظر میں آیتیں نازل ہوئی تھی غزوہ حنین وغیرہ کے حوالے سے بھی، اور اب یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ قتال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ اور یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اہل کتاب اگرچہ کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے، نہیں لاتے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو ایمان اسی کا معتبر ہوگا جو صحیح طریقے پر ہوگا، جو اللہ کی توحید پر اور سارے نبیوں کی رسالت پر، اور انہی کے اندر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس صحیح طریقے سے ایمان لائے گا اسی کا ایمان قابل اعتبار ہوگا اور قابل قبول ہوگا۔ تو اہل کتاب اگرچہ کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان درست نہیں ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے ان کا ایمان ان کا شرک پر یا اپنی یہودیت یا نصرانیت پر برقرار رہتے ہوئے ان کا جو ایمان ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اسے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ، حتی یعطوا، یعطوا اعطا یعطی سے ہے، یہاں تک کہ وہ دیں، اسی سے عطا ہے یا عطیہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا۔ تو حتی یعطوا، یہاں تک کہ وہ دیں الجزیہ، جزیہ، عن یدن، ہاتھ سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے، ذلیل ہوں۔ صاغر کہتے ہیں چھوٹا، صغیر اسی سے ہے، تو مطلب کیا ہے، ذلیل اور خوار ہوں گے، یعنی جزیہ دیں اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ اچھا، جزیے سے کیا مراد ہے؟ جزیہ کہتے ہیں کہ وہ کافر جو اسلامی مملکت کے شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں، وہ کافر چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے، اگر وہ اسلامی مملکت کے اندر شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا، ایک مخصوص رقم ان کو دینا پڑے گا اسلامی حکومت کو، اور اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ یہ جزیہ دیں گے تو اسلامی حکومت ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو اس ٹیکس کے بدلے میں، اس جزیے کے بدلے میں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی اسلامی حکومت حفاظت کرتی ہے، تو اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب اسلامی مملکت میں اسلام کافروں سے، چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو سارے مسلمانوں کی طرح مسلمان کہلائیں گے، ان کے وہی حقوق ہوں گے جو سارے مسلمانوں کے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی مملکت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں جزیہ دے کر رہنے کی اجازت ہوگی، اور ان کی جان و مال کی، عزت اور آبرو کی اسلامی حکومت حفاظت کرے گی۔ لیکن اگر اس سے بھی انکار کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔
हत्ता युअतुल जिज़िया, यहाँ तक कि वो दें जिज़िया, वहुम अन यदिन, हाथ से, वहुम सागिरून, इस हाल में कि वो ज़लील। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, अच्छा, ये लोग, इन लोगों का ईमान, अहले किताब का ईमान अभी ज़िक्र आया कि काबिल कबूल नहीं है, काबिल एतबार नहीं है। क्यों? इसलिए कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने ईमान में शिर्क की आमीज़श कर दी है। वो बज़ाहिर तो अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करते हैं, लेकिन साथ में शिर्क भी करते हैं। और दूसरी बात, बज़ाहिर वो इसी तरह ईमान लाने का दावा करते हैं नबियों पर, लेकिन आखिरी नबी का इनकार करते हैं। तो इस तरीके से उनका ईमान काबिल कबूल नहीं। तो इसीलिए फरमाया वक़ालतिल यहूद, और कहा, क़ालत, और कहा, अल यहूद, यहूदियों ने, और कहा यहूदियों ने, क्या कहा? उज़ैरुन इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। उज़ैर ये अल्लाह के बनु इसराइल में अल्लाह जो अंबिया किराम आए हैं उनमें से एक नबी का नाम है। तो यहूदियों ने कहा उज़ैरुन इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालतिन नसारा, और नसारा ने कहा, ईसाइयों ने कहा, अल मसीह इब्नुल्लाह, कि मसीह यानी ईसा बिन मरियम, इब्नुल्लाह अल्लाह का बेटा है। तो यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया, और नसरानियों ने ईसा बिन मरियम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और ये सरीह शिर्क है। फरमाया तो इस तरीके से उनका ईमान काबिल एतबार नहीं है। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ज़ालिका वो बात, क़ौलुहुम उनका कौल है, यानी उनका ये कहना, उनका ये शिरकिया दावा, ये क्या है? क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये बात उनका कौल है, बिअफ़वाहिहिम, उनके मुँहों से, अफ़वाह फम की जमा है, समझे ना? तो उनके मुँहों से, यानी अपने मुँहों से ये बात कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि यहूदी ये दावा कर रहे हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई ये दावा कर रहे हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। ये उनके ज़बानी दावे हैं और ये मुशरिकाना अक़वाल हैं। तो फरमाया युदाहिऊना, वो नक़्ल करते हैं। युदाहिऊना का मतलब है कॉपी करते हैं, नक़्ल करते हैं, मुशाबहत करते हैं। युदाहिऊना, वो नक़्ल करते हैं, क़ौल अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के कौल की जिन्होंने कुफ़्र किया, मिन क़ब्ल, पहले से। यानी ये काफ़िरों, खुले काफ़िरों और मुशरिकों के कौल की ये कॉपी कर रहे हैं। जब ये अल्लाह ताला के बारे में जब ये कहते हैं कि ईसाई जब ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है, और जब यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, तो ये काफ़िरों के कौल की तरह ये अब कौल इनका है। ये यानी मुशरिकाना कौल है, काफिराना कौल है, तो ये इनका ईमान काबिल कबूल नहीं है। युदाहिऊना, वो नक़्ल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कौल अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, काफिरों के कौल की पहले से। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह गारत करे उनको। क़ातलहुमुल्लाह, क़िताल करे उनसे अल्लाह। मुराद क्या है? अब उसको इस तरह भी तर्जुमा करते हैं, गारत करे उनको अल्लाह। अन्ना युफ़कून, कहाँ या किधर वो बहके जा रहे हैं। अन्ना युफ़कून, किधर वो बहके जाते हैं। इत्तख़ज़ू, उन्होंने बना लिया है। इत्तख़ज़ू, इत्तख़ज़ यत्तख़िज़ु, इत्तिख़ाज़न का मतलब बना लेना। इत्तख़ज़ू, उन्होंने बना लिया है। अहबारहुम, अपने उलमा को। अहबार हब्र की जमा है, और हब्र कहते हैं आलिम को, जो उनमें आलिम होता था उसको हब्र कहा जाता है। उन्होंने बना लिया है, इन लोगों ने बना लिया है, यानी यहूद और नसारा ने, अहबारहुम, अपने उलमा को, अहबार को, व रुहबानहुम, और अपने राहिबों को। रुहबान राहिब की जमा है, और राहिब का मतलब होता है आबिद और जाहिद, यानी जिस तरह मुसलमानों में सूफी कहे जाते हैं, जो आलिम नहीं होते लेकिन इबादत, ज़ुहद और इबादत में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, या ज़ुहद और इबादत में लगे रहते हैं, तो उनको राहिब कहा जाता है। तो इन लोगों ने बना लिया है अपने उलमा को और अपने राहिबों को, यानी इनको हम दरवेश भी कह सकते हैं, राहिबों को, अपने दरवेशों को। इन लोगों, उन्होंने बना लिया है अपने उलमा और अपने राहिबों को, क्या बनाया है? अरबाबन, रब। इन लोगों ने अपने उलमा को और अपने इन उब्बाद को, है ना? रुहबान को हम उब्बाद भी कह सकते हैं, इबादत करने वाले को। तो इन्होंने बना लिया है अपने उलमा और अपने राहिबों को अरबाबन, रब, रब की जमा अरबाब, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा।
वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्न मरियम को भी, यानी इन्होंने मसीह इब्न मरियम को भी रब बना लिया है अल्लाह के साथ। वमा उमिरू, हालांकि, वमा, ये वाव जो है ना हालिया है, तो वाव कई माने में आता है। कभी आतिफा होता है, जब आतिफा होगा तो उसका माना होगा और कभी हालिया होता है, जब हालिया होगा तो उसका माना करेंगे हम हालांकि या जबकि, ऐसे। वमा उमिरु, हालांकि, मा उमिरु, नहीं हुक्म दिया गया उनको, मा ये नफी का है, नहीं, उमिरु, नहीं हुक्म दिया गया उनको, हालांकि नहीं हुक्म दिया गया उनको, इल्ला, मगर, लिया अबूदू, मगर इस बात का कि वो इबादत करें, और नहीं हुक्म दिया गया उनको इल्ला लिया अबूदू, मगर इस बात का कि वो इबादत करें, इलाहम वाहिदा, एक ही माबूद की, माबूद वाहिद की। और हालांकि हुक्म नहीं दिया गया उनको मगर सिर्फ इस बात का कि वो इबादत करें, इलाहम वाहिदा, इलाह वाहिद की, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय उसके, सुबहानहू, उसकी जात पाक है, सुबहानहू, उसकी जात पाक है, अम्मा, उससे, युशरिकून, जिसको वो शरीक ठहराते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मसला है, वो ये है, इत्तखदू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम। तो इससे मालूम हुआ कि इन लोगों ने मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के साथ रब बना लिया, लेकिन उन्होंने बाकायदा उन्हें अल्लाह के साथ, अल्लाह के बराबर रब नहीं बनाया था। तो फिर अल्लाह ताला ने इस तरह क्यों कहा? और इसी तरह उन्होंने अहबार और रुहबान को भी अल्लाह के साथ बराबर दर्जे में रब नहीं बनाया था। तो फिर क्या मतलब है इस आयत का कि उन्होंने बना लिया अपने उलमा और रुहबान को रब? तो आगे ये हदीस नीचे पढ़ें, उससे आपको समझ में आए। आयत नंबर 31 के ज़िम्न में जो हदीस है मैं उसको पढ़ता हूँ, उससे जो है ना इसका मतलब वाज़ेह हो जाए। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो मेरे गर्दन में सोने का सलीब था। यानी अदी इब्न हातिम ये पहले इस्लाम लाने से पहले ईसाई थे। तो जब ये यहाँ पर अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, तो उन्होंने बाद में वहां पे आके इस्लाम कबूल किया। तो अपना किस्सा बयान कर रहे हैं कि अदी इब्न हातिम से रिवायत है कि मैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो मेरी गर्दन में सोने का सलीब था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बुत को उतार फेंको। कहते हैं मैंने आपको सूरह बरात में, सूरह बरात से मुराद ये सूरह तौबा, इसको सूरह बरात भी कहते हैं, सूरह बरात में ये पढ़ते सुना, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, ये इन्होंने बना लिया अपने अहबार को और अपने रुहबान को अल्लाह के साथ रब। तो आपने फरमाया सुनो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर फरमाया सुनो, वो उनकी इबादत नहीं करते थे, वो उनकी इबादत नहीं करते थे, तो फिर उनका रब बनाने का क्या मतलब है? लेकिन जब वो उनके लिए किसी चीज को हलाल करते तो वो उसको हलाल कर लेते, और जब किसी चीज को वो हराम करते तो वो उसको हराम कर लेते। तो ये उनका शिर्क था और ये उनके रब बनाने के रब बनाना था कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ कानून साजी में, शरीयत साजी में उनको शरीक बना लिया। तो इसीलिए वो जो उनके उलमा और फैसला करते थे, उनके उलमा जिस चीज को हराम करते थे उसको वो हराम करते थे, और जिस चीज को वो हलाल कर करार देते थे उसको हलाल समझते थे, अगरचे कि उनकी बात तौरात और इंजील के मुखालिफ ही क्यों ना हो। तो ये जो है ना उनका रब बनाना था। तो इसीलिए कुरान और सुन्नत की इत्तिबा जरूरी है। आज भी जो है ना बहुत सारे ऐसे बाज मुसलमान हैं जो अपने कुछ अइम्मा या अपने उलमा से इस कदर वो उनके मानने वाले होते हैं, इस कदर ज्यादा उनसे मानते हैं और तासुब करते हैं कि उनकी बात को मिनो अन, अपने जो अइम्मा और अपने उलमा की बात को मिनो अन लेते हैं, और उनकी किसी बात में भी जो है ना कि वो उसकी खिलाफ वर्जी करना अपने लिए जायज नहीं समझते, चाहे उनकी बात कुरान और सुन्नत की बात के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये जो है बहुत नाजुक मामला है और ये शिर्क ही की एक किस्म है। युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, युरीदूना वो चाहते हैं, युरीदूना अरादा युरीदु इरादतन, इरादा करना, चाहना, युरीदूना वो चाहते हैं, अन युत्फिउ कि वो बुझा दें, युत्फिउ अत्फ़ा युत्फिउ इत्फ़ाअन, बुझाना, इसी से जो है
آپ یہاں بحرین میں رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے اطفا جو ہے پولیس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے اطفا کیا ہے یعنی آگ بجھانے کا جو کام کرتے ہیں ان کو جو ہے آگ وغیرہ کہیں لگی تو بجھانے آتے ہیں تو اطفا کی گاڑیاں آتی ہیں اس کو کہتے ہیں اطفا بجھانے والی. تو یریدون وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو. یہ مشرکین یہ یہود یہ نصارہ یہ اسلام کے دشمن ہاں یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یریدون وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو. اللہ کے نور سے مراد اللہ کے دین کو بافواہہم اپنی منہوں سے اپنے منہوں سے مراد اپنی پھونک سے یہ اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ اور انکار کرتا ہے اللہ. یأبا ابا یأبا اباءً انکار کرنا اور انکار کرتا ہے اللہ الا یتم نورہ مگر اور انکار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ وہ مکمل کر دے الا یتم نورہ مگر یہ کہ وہ یتم تمام کر دے اتم یتم اتمامن تمام سے ہے تمام تو یہ مگر یہ کہ وہ مکمل کر دے تمام کر دے نورہ اپنے نور کو. یعنی یہ لوگ یہ اسلام کے دشمن یہ یہود و نصارہ یہ مشرکین یہ اسلام کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے اس گندے مقصد میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے اس دین کو غالب کرے گا اور اپنے اس نور کو مکمل کرے گا. وَيَأْبَى اللَّهُ اور انکار کرتا ہے اللہ الا یتم نورہ مگر یہ کہ وہ مکمل کر دے اپنے نور کو. وَلَوْ اور اگرچہ کہ کَرِہَ الْکَافِرُونَ ناپسند کریں کافر یعنی کافر چاہے ناپسند کریں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کر کے رہے گا. اور ایسے ہی ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وہی ہے هو الذی وہی ہے الذی ارسل جس نے بھیجا ارسل یرسل ارسالا بھیجنا اسی سے رسول ہے جو بھیجا گیا پیغمبر ہوتا ہے. هو الذی ارسل وہی ہے جس نے بھیجا رسولہ اپنے پیغمبر کو اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دے یظہرہ یظہرہ اظہر یظہر اظہارا ظاہر کر دے یعنی غالب کر دے غالب کر دے علی الدین کلہ سارے ادیان پر علی الدین سارے کلہ سارے علی الدین ادیان سارے ادیان پر. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اپنے نبی پر بھیجا ہے اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ دین ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین غالب آ جائے اور سارے ادیان پر غالب آ جائے. اور اسلام جب سے آیا ہے اس وقت سے آج تک اور قیامت تک ہمیشہ سے دلیل اور حجت کے میدان میں سارے ادیان پر غالب رہا ہے. دلیل اور حجت کے میدان میں ہمیشہ وہ سارے باطل ادیان پر غالب رہا ہے اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین. ہاں البتہ مسلمان میدان جنگ میں یا اسی طرح سیاسی میدان میں اور عسکری میدان میں کبھی مسلمان غالب آتے ہیں اور اکثر مسلمان غالب آئے ہیں اور کبھی مسلمان شکست دکھا جاتے ہیں. تو یہ عسکری اور سیاسی میدان میں ہو سکتا ہے کہ مسلمان بعض اوقات کافروں کے سامنے کمزور ہو جائیں شکست کھا جائیں یہ ممکن ہے لیکن دلیل اور حجت کے میدان میں دین اسلام ہر دور میں ہر زمانے میں غالب رہا ہے اور رہے گا. اور جہاں تک عسکری اور سیاسی غلبہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہی ہے اصل لیکن تلک الایام نداولها بین الناس یہ ایام ہیں یہ دن ہیں ہم ان کو آگے اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں. تو جب لیکن اگر مسلمانوں نے دین کو مضبوطی سے پکڑا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی اور قربانیاں دی تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں عسکری اور سیاسی میدانوں میں بھی انہیں ساری دنیا کے اہل مذاہب پر غلبہ عطا فرمائے گا
جیسا کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں ذکر فرمایا ہے، یہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند اور غالب اور برتر رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ذرا پیچھے سے چلتے ہیں، هو الذي ارسل رسوله، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدى ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو سارے ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ کہ ناپسند کریں کافر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے